الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله مولانا العظيم. أمرنا ورقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حاضرین محترم، سامعین، برادران اسلام، آج یہاں لنگلی میں مختصر، مبارک اور بامقصد تقریب کے ساتھ ہم اور آپ جمع ہیں. میں نے سورہ غافر کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. بے شک ہم ضرور بے ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں. تو اس سے یہ بات ذہن اور دل میں راسخ ہو جانی چاہیے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو اپنی مدد سے نوازا ہے. اور رسولوں کی مدد اللہ نے کیا کی ہے کہ رسولوں کی دعوت کو اللہ نے قبولیت عطا کی ہے. وہ جہاں کہیں تشریف لے جاتے ان کی دعوت کو لوگ قبول کرتے، دلوں میں بٹھاتے، دماغ میں اس پیغام کو لے لیتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ جو کفر کی تاریکی ہوتی وہ نور کے اجالے میں تبدیل ہو جاتا. تو رسول اللہ کی طرف سے اس عائد فریضہ کی انجام دہی کے لیے کامیاب ہوتے، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیتے، لوگوں کو اللہ کی پہچان عطا کر دیتے، اور جن دلوں میں اور جن دماغوں میں اللہ کے رسول کی وہ لگائی ہوئی شمع جل جاتی، روشن ہو جاتی، اور لوگ اس نور اور فیضان کو سمیٹ کر محفوظ کرتے ہوئے اسے اپنی نسلوں میں منتقل کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان طبقوں کو جہنم پر حرام قرار دے دیا کہ وہ چہرے، وہ نظریں، وہ ہاتھ اور وہ کان اور وہ دماغ اور وہ دل جہنم کی آگ میں جلائے نہیں جائیں گے جنہوں نے محبت کے ساتھ اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہے، جنہوں نے محبت کے ساتھ اللہ کے رسول کی بات سنی ہے، جنہوں نے محبت کے ساتھ اللہ کے رسول کے پیغام کو قبول کیا ہے، جنہوں نے محبت کے ساتھ اللہ کے رسول پر اپنا مال لگایا ہے، جنہوں نے محبت کے ساتھ اپنا جوگن، اپنی زندگی، اپنا جینا اللہ کے رسول پر خرچ کیا ہے. پروردگار عالم نے ان کی زندگی کو اور ان کی آخرت کو اپنے خصوصی انعام کے ساتھ اس طرح مالا مال فرمایا کہ خالق و مالک کائنات نے ان لوگوں کو دنیا میں ہدایت کا مینار بنا دیا ہے اور آخرت میں ان کو مغفرت اور عزت کا حقدار بنا دیا ہے. فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یہ ہم نے بلطف خاص اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. کیوں؟
کیونکہ رسول اس شان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے سوا اور کچھ نہیں کرتا. رسول اس بزرگی کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو نور ہے، اس کی زندگی کے ہر پہلو کو ہدایت کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور رسول کو اللہ نے یہ رتبہ عطا کیا ہے، جو رسول کے پیچھے چلتا ہے وہی خدا تک پہنچتا ہے. خدا تک کوئی بندہ اللہ کے رسول کے پیچھے چلے بغیر پہنچ سکتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ نے اس راستے کو نبی کی پیروی قرار دیا ہے. تو جو لوگ نبی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، آپ غور کریں، ان پر اللہ کا کتنا انعام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی جہنمی نسل سے بھی ہوں، یعنی ان کا باپ جہنمی ہو، ان کا دادا جہنمی ہو، ان کا سارے کا سارا شجرہ جہنمی ہو، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے لگ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کی وجہ سے اس کے بعد والی ساری نسل کو ایمان اور جنت والا بنا دیتا ہے. اچھا، آپ حیران ہوں گے میری اس تعویل سے کہ ایسا کون سا جنتی ہے کہ جس کا باپ جہنمی ہے، جس کا دادا جہنمی ہے، جس کا پردادا جہنمی ہے، جس کا نگردادا جہنمی ہے، جس کا سگردادا جہنمی ہے. آپ حضرت اکرمہ کو دیکھ لیں کہ ان کے والد ابو جہل اللہ کے رسول کے دشمن، اور ابو جہل کے والد ہشام جہنمی، بے ادب، گستاخ، منکر، کافر. اور یہ پوری نسل اوپر تک آپ دیکھیے کہ ان میں کسی کو ایمان نصیب نہیں ہے. اور ابو جہل حضور کی دشمنی میں بڑھ بڑھ کر آگے جاتا تھا، اور کوئی انتقام کا پہلو ایسا نہیں تھا جو وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہ لیتا ہو. لیکن پھر اللہ نے ابو جہل کے بیٹے پر اپنی مہربانیوں کا ایک پہلو رکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ مکہ سے بھاگ گئے، یمن کی طرف چلے گئے. اور جب حضور مدینہ پہنچے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جو ہیں، ان کی بیوی نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میں آپ سے کچھ لینے آئی ہوں، میں آپ سے کچھ سوال کرنے آئی ہوں. اور میں نے سنا ہے جو آپ سے مانگے وہ بنا طلب کے نہیں رہتا، جو آپ سے سوال کرے وہ مراد سے خالی نہیں رہتا، جو آپ کی طرف رجوع کرے وہ عزت اور یقین اور اطمینان اور سلامتی سے کبھی محروم نہیں ٹھہرایا جاتا. تو حضور نے فرمایا، مانگو، کیا مانگتی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میرے شوہر کے لیے حکم ہے کہ وہ اگر کعبے کے پردوں کے ساتھ بھی لپٹا ہوا اور کعبے کے غلاف میں بھی اگر لپٹا پایا جائے تو اس کی گردن کو مار دیا جائے. لیکن رحمت للعالمین، میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتی ہوں، آپ سے آپ کی شفقت کا سوال کرتی ہوں، جان بخشی کی جائے اور عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، تو نے عفو طلب کی ہے، تو نے معافی طلب کی ہے، ہم نے معاف کر دیا ہے. تو جیسے ہی یہ فرمایا تو اس نے عرض کیا، رسول اللہ، کیا میرا شوہر آپ کی خدمت میں آ سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. تو جیسے ہی اکرمہ آئے، اکرمہ کہتے ہیں میری حضور کے چہرے پر نظر پڑی تو میرا دل بدل گیا. حضور کا چہرہ دیکھ کر میرا دل بدل گیا. جس دل میں حضور کے بارے میں خیال نہیں آتا تھا، ایک نظر حضور کے چہرے پر پڑی. کیا نور تھا، کیا چمک تھی، کیا ملاحت تھی، کیا صباحت تھی، کیا خوبصورتی تھی، کیا تازگی تھی، اور کیا جاذبیت تھی، اور کیا موہ لینے والا انداز تھا کہ میں نے حضور کو تکا، حضور کے چہرے پر نظر ڈالی. وہ چہرے پر نظر نہیں تھی، نظریں تو چہرے پر تھیں، دل آپ کے وجود پر قربان ہو گیا تھا، روح آپ پر فدا ہو گئی تھی. میں جیسے ہی حضور کی طرف بڑھا تو کبھی حضور کے ہاتھ چومتا ہوں، کبھی حضور کے کندھوں کو چومتا ہوں، کبھی حضور کی پشت کو چومتا ہوں، کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں کو چومتا ہوں. اور حضور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں، اکرمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ بتا تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، کرم بھی خود کرتے ہیں، عزت بھی خود عطا کرتے ہیں،
مہربانی بھی خود فرماتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ اجڑے ہوئے دل کو آپ نے آ کر آباد کر دیا ہے، جہنم میں گرنے والے کو جنت میں جا بسایا ہے، اور نفرت کرنے والے کو اپنا عشق عطا کر دیا ہے، خدا سے بھاگنے والوں کو خدا سے ملا دیا ہے، اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو گویا جو حضور سے مل گیا ہے اسے کائنات مل گئی ہے، جو حضور سے مل گیا ہے اسے ایمان مل گیا ہے، جو حضور سے مل گیا ہے اسے نجات مل گئی ہے، جو حضور سے مل گیا ہے اسے دنیا میں کامیابی اور آبرومندی اور مراد حقیقی مل گئی ہے، اور یہی تو وہ خدا کی مدد ہے، یہی تو وہ خدا کی مدد ہے کہ حبیب جو تیری طرف آئیں گے، میری مدد صرف ایک آدھی مدد کی شکل میں نہیں ہوگی، میری مدد کوئی ایک دو پہلوؤں کی صورت میں نہیں ہوگی، میری مدد کسی ایک معاملے پر یا کسی دو معاملے پر نہیں ہوگی، میری مدد آپ کے ساتھ، آپ کی پشت پر، آپ کی معیت میں، آپ کے ہاتھوں میں میری مدد ایسی ہوگی، آپ کے کہنے پر میری مدد ایسی ہوگی، آپ کو دیکھنے پر میری مدد ایسی ہوگی، آپ کی باتیں سننے پر میری مدد ایسی ہوگی، اور آپ تک پہنچ جانے سے میری مدد پہنچنے والے کو ایسے ملے گی کہ جو آپ تک آ جائے گا اس کی دنیا میں ہدایت ہو جائے گی، اس کی آنکھوں میں حیا ہو جائے گی، اس کے کانوں میں علم اتر جائے گا، اس کے دل میں تقوی آ جائے گا، اس کے بدن میں صبر آ جائے گا، اس کے قدم صراط مستقیم پر آ جائیں گے، اس کی زبان پر میرا ذکر جاری ہو جائے گا، اس کے ہاتھ عبادت میں باندھ لیے جائیں گے، اس کی پیشانی کو سجدے کے لیے قبول کر لیا جائے گا، اور اس کا داہنا حصہ جنتیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اس کا بایاں حصہ اپنے نور کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اسے علم قرآن عطا کر دیا جائے گا، اسے رنگ سنت مصطفیٰ عطا کر دیا جائے گا، اور اس کا ظاہر و باطن خیر و برکت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ جو اسے دیکھے گا اسے میرا بندہ نظر آئے گا، اور جو میری بندگی میں پڑے گا اسے میری مناجات اور قرب کی لذتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اور یہ سارا فیضان مجلس مصطفیٰ کا ہے، معیت مصطفیٰ کا ہے، صحبت مصطفیٰ کا ہے، تعلق مصطفیٰ کا ہے۔ اور آج کی یہ بزم جو ہم نے یہاں سجائی ہے، آج کی یہ تقریب جس میں ہم یہاں حیدر علی خان صاحب قادری محمودی ان کی اقامت گاہ پر جمع ہیں، اور ان کے داماد ڈاکٹر صاحب کی اقامت گاہ پر جمع ہیں، یہ نشست بھی ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم یہاں پر کیوں جمع ہیں۔ اس لیے جمع ہیں کہ یہاں حضور کے عشق کی خوشبو مہکائی جا رہی ہے، حضور کے ذکر کی روشنی بکھیری جا رہی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذکر سے دلوں کو زندگی بخشی جا رہی ہے۔ اب جن جن کو اپنے دلوں میں طاقت چاہیے، جن جن کو اپنی روح کی توانائی درکار ہے، جن کو اپنی آنکھوں کی بینائی درکار ہے، جن کو اپنی زندگی کی استعداد میں خوبی اور کمال درکار ہے، وہ اللہ کے رسول کے ذکر سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے پتی سے پتی جڑ کر گل بن جاتی ہے، اور گلوں سے گل جڑ کر گلدستہ بن جاتا ہے، اور ایک گلدستہ کئی رنگوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے، کئی خوشبوؤں کا مجموعہ ہو جاتا ہے، کئی شگفتگیوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مجلس نور میں آ جاتا ہے، سمجھ لیجئے وہ رنگ توحید سے جڑ جاتا ہے، وہ رنگ قرآن سے جڑ جاتا ہے، وہ رنگ عبادت سے جڑ جاتا ہے، وہ رنگ معرفت سے جڑ جاتا ہے، وہ لذت توبہ سے جڑ جاتا ہے، اور وہ کمال قبولیت سے جڑ جاتا ہے، وہ بلندی تاثیر سے جوڑ دیا جاتا ہے، اسے خدا کے ہاں پذیرائی مل جاتی ہے، اور مغفرت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، عزتیں اس کا مقدر بنا دی جاتی ہیں، کامیابیاں اس کی تقدیر میں رکھ دی جاتی ہیں، اور اسے دنیا میں خالق و مالک کائنات جماعت مصطفیٰ کا حصہ بنا کر قیامت کو پرچم مصطفیٰ کے نیچے محشور کر کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو گویا حضور کی مجلس میں آنے والا اپنا دل بدل لیتا ہے۔ جب کوئی شخص حضور کی محفل میں آتا ہے تو اس کے کانوں میں وہ رس گھلنا شروع ہو جاتا ہے جو قرآن کی آیتوں سے نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص حضور کی مجلس میں آتا ہے تو دیکھیے حضور کی مجلس میں آنے سے حضور کا تصور ملتا ہے، حضور کی مجلس میں آنے سے حضور کے لیے میڈیٹیٹ کرنا، حضور کو اپنی میڈیٹیشن میں لینا،
یہ مجلس مصطفیٰ میں آنے والوں کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جب تعلق ہو جاتا ہے تو آدمی اس نور سے بہرہ مند ہو جاتا ہے، اس برکت سے بہرہ مند ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اس مومن کی بھی مدد فرماتے ہیں، جیسا کہ سورہ غافر میں فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس طرح ہم اپنے رسولوں کی ضرور بے ضرور مدد فرماتے ہیں، ان کو بغیر مدد کے نہیں چھوڑا جاتا، ان کو بغیر عزت کے نہیں چھوڑا جاتا، ان کو بغیر غلبے کے نہیں چھوڑا جاتا، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی عزت عطا کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے، اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھیے۔ اللہ فرماتا ہے اور تاکیدی بات ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ضرور بے ضرور، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، کنفرم بات ہے، اور اس بات کے ہو جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہی ارادہ الہی ہے، یہی اللہ کا فیصلہ ہے کہ مدد ہوگی، ضرور مدد ہوگی، پوری کی پوری مدد ہوگی، مکمل کی مکمل مدد ہوگی، رسولوں کی بھی مدد ہوگی، اور جو رسولوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں ان مومنوں کی بھی مدد ہوگی۔ اب مومنوں کی مدد کیا ہے؟ اب غور کیجئے، مومنوں کی مدد یہ ہے کہ کفار مکہ نے یہ چاہا کہ مکہ ہمارے قبضے میں آ جائے، مکہ میں ہمارا تسلط ہو، مکہ میں بتوں کی پوجا کا ماحول رہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی۔ کافروں کی تعداد زیادہ تھی، ان کے افراد زیادہ تھے، ہر خاندان میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر جگہ میں گھروں سے گھر جو جڑے ہیں وہ کافروں کے جڑے ہیں، ایک سے دوسرا بندہ جو وہاں رہتا ہے وہ کافروں کے نظریے کا حامی اور اسی کا پرچارک ہے۔ لیکن آپ دیکھیے 8 برس کا زمانہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے، 10 سال بھی پورے نہ ہوئے، 8ویں برس اللہ نے مکہ کی ایک ایک گلی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جگمگا دیا، گونجنے لگا، ایک ایک گھر سے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی توحید کی آواز آنے لگی۔ تو ماننا پڑے گا کہ افراد تعداد میں کتنے ہی کیوں نہ ہوں، حق کو کوئی دبا نہیں سکتا، حق کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 شہزادے مکہ میں فوت ہو گئے جو سیدہ خدیجہ بنت خویلد سے پیدا ہوئے تھے، جب دونوں بیٹے فوت ہو گئے تو عاص بن وائل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو، اب ان کی تبلیغ اور دعوت کی کوئی عمر نہیں ہے، ان کے 2 ہی تو لڑکے تھے، دونوں فوت ہو گئے، اب ان کی تبلیغ اور دعوت اور پیغام کی کیا عمر ہے؟ 20 سال، 25 برس، 30 برس، 50 برس، بچے تو ختم ہو گئے، ان کے بعد ان کے سلسلے کو لے کے کون چلے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان ختم ہو گیا، حضور کو ابتر کہہ دیا، بے نام و نشان کہہ دیا، بے اولاد کہہ دیا، لاوارث کہہ دیا۔ اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار ہوئی کہ اللہ نے سورہ کوثر نازل کی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب جو کہتا ہے کہ تیرا کچھ نہیں رہا، ہم نے تجھے اتنا عطا کیا ہے کہ کوئی گن نہیں سکتا، کوئی وزن نہیں کر سکتا، کوئی حساب نہیں لگا سکتا، کوئی احاطے میں نہیں لا سکتا، کوئی ذہن میں نہیں لا سکتا، کوئی گمان نہیں کر سکتا، کوئی اس کے لیے گنتی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے لیے ترازو رکھ کے اسے تول نہیں سکتا۔ انا اعطیناک، ہم نے تجھے عطا کیا ہے الکوثر، کوثر فوعل کے وزن پہ آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کثرت کی کثرت، زیادتی کی زیادتی، جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کی کوئی نہایت نہ ہو، یعنی دینے والا بند نہ کرے اور لینے والے کے ہاں کوئی انتہا نہ ہو، وہ دینے میں بے مثال رہے، یہ لینے میں بے مثال رہے، ایسے لینے اور دینے کا بے نظیر عمل جو ہے اسے کوثر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل
آپ نماز پڑھیے، فصل آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کی، ونحر اور قربانی کیجیے۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں یہ نماز اور قربانی کا جو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے ایک ہی آیت میں کہ پہلے نماز پیچھے قربانی، پہلے نماز پیچھے قربانی، کہا یہ 10 ذوالحجہ کا ذکر ہے، عید الضحیٰ کا ذکر ہے۔ فصل حبیب پہلے نماز پڑھیے، ونحر پیچھے قربانی دیجیے۔ تو یوں ہی ہوتا ہے کہ عید کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، قربانی بعد میں دی جاتی ہے۔ تو فرمایا حبیب آپ نماز ادا کیجیے، آپ قربانی دیجیے، تاکہ جسے نماز پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو دیکھے، جسے قربانی دینی ہے وہ بھی آپ کو دیکھے کہ نماز وہی نماز ہے جو مصطفیٰ کی اداؤں کے مطابق ہے، اور قربانی بھی وہی قربانی ہے جو مصطفیٰ نے کر کے دکھائی ہے۔ فصل لربک ونحر، آپ اپنے رب کی عبادت گزاریے، اپنے رب کا عبادت گزار ہونے کا جو حق ہے اس پر متوجہ ہو جائیے۔ ونحر اور اپنے مال سے قربانی کیجیے، اور اپنے قوت اور تصرف اور تملک سے آپ قربانی کیجیے، جو آپ کی پوسیشن میں ہے، جو آپ کی پراپرٹی میں ہے، جس کی پروپرائٹرشپ آپ کے پاس ہے، اس سے آپ قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، اور جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کو تانے دیتا ہے، جو آپ کے بے نام و نشان ہونے کا، بے اولاد ہونے کا آپ کو تانا دیتا ہے، میرا فیصلہ ہے، آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ اچھا یہ تانا کس نے دیا تھا؟ عاص بن وائل نے، اور عاص بن وائل کے 2 بیٹے تھے، ایک ہشام اور ایک عمر۔ جب اس نے حضور کو بے نام و نشان ہونے کا تانا دیا، اللہ نے اس کے دونوں بیٹوں کے دل میں اسلام کی اور حضور کی محبت پیدا کی، اور وہ دونوں حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ اب آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، برٹش کولمبیا میں رہتے ہیں، اور بڑے آپ سمجھدار لوگ ہیں، پاکستان سے آپ لوگ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور نہایت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہاں جو لوگ اتنی ذمہ داری کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ فیصلہ کر کے آئے ہیں، تو میری اس بات سے نتیجے پر تو پہنچ گئے ہوں گے کہ عاص بن وائل نے کہا تھا حضور کا نام ختم ہو گیا، تو اس کے 2 ہی تو لڑکے تھے جس نے تانا دیا تھا۔ دونوں لڑکوں کے دل میں، کیونکہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے نا، بولتے نہیں، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے نا، اور ایمان لانا یہ اللہ کی توفیق پر موقوف ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو کوئی کیسے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنی زبان پر وہ کیفیت پیدا کرے، وہ جملے لے کے آئے، وہ اقرار کا اظہار کرے، دل میں وہ تصدیق کی کیفیت پیدا کرے، یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا کی، اللہ نے ہمیں اندھیرے سے نکلنے کی توفیق عطا کی، اللہ نے ہمیں بدبو میں رہنے والا نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ہمیں خوشبوؤں میں اور نور میں اور اجالے میں اور بلندی میں اور عظمت میں داخل ہونے والا بنایا ہے۔ وہ نور کیا ہے، وہ اجالا کیا ہے، وہ خوشبو کیا ہے، وہ بلندی کیا ہے، وہ رفعت کیا ہے، وہ عزت کیا ہے، وہ شان کیا ہے؟ وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ وہ یہ اجالا ہے، وہ یہ نور ہے، وہ یہ خوشبو ہے۔ اور اللہ نے حضور کو تانا دینے والے کے لڑکوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میری توحید کا کلمہ پڑھو، میرے رسول کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھو۔ تو جو حضور کو تانا دیتا تھا کہ آپ کا نام ختم، فرمایا میں تیرے گھر سے مصطفیٰ کے نام کے جھنڈے اٹھانے والا بنا دوں۔ تو جس نے تانا دیا تھا خود تانا اس پر چلا گیا کہ نہیں؟ بولیے، اس کا نظریہ مٹ گیا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اسی وقت اللہ نے توڑ دی، اس کو مروڑ کے اسے خاک آلود کر دیا، اسے زمین بوس کر دیا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جس مصطفیٰ کی میں دشمنی میں جو جل رہا ہوں اور حضور کی دشمنی میں میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں، حضور کی دشمنی میں میں خاک آلود ہو رہا ہوں، میرے ہی 2 بچے مصطفیٰ کریم کے جھنڈے اٹھا کے حضور کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، حضور کے نام لیوا ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے کہ
کہ یہ جو کیفیت ہے کہ عاص بن وائل کے دونوں بیٹے حضور کا کلمہ پڑھنے والے بنا دیے گئے، حضور کی تعظیم کرنے والے بنا دیے گئے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ ابو جہل جیسا سخت ترین دشمن، خون کا پیاسا، جان کا دشمن، تبلیغ کا دشمن، دین کا دشمن، پیغام حق کا دشمن، اللہ نے ابو جہل کے گھر میں حضور کا جھنڈا اٹھانے والا بنا دیا۔ اب اللہ نے عاص بن وائل کے گھر میں رسول کریم کا جھنڈا اٹھانے والا بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی دشمنی کو بقا نہیں ہے، مصطفیٰ کی غلامی کو بقا عطا کی گئی ہے، مصطفیٰ کے ساتھ جڑنے میں عزت عطا کی گئی ہے، مصطفیٰ کریم کے ساتھ وابستہ ہونے میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جو لوگ حضور سے جڑ گئے، جیسے ہی ان کا نام لیا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ کبھی آپ غور کریں کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ رضیہ فعل ماضی ہے، یہ نہیں اس کا معنی کہ اللہ ان سے راضی ہو، اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اب غور کریں نا، جو حضور سے مل کر حضور کے ہو گئے، رب فرماتا ہے جو تیرا ہوا ہے میں اس سے راضی ہو گیا۔ جس نے تیرا نام لے لیا ہے، جس نے تیری جماعت کی رکنیت اختیار کر لی ہے، جس نے تجھ سے ملاقات کر لی ہے، جس کی آنکھیں تجھے دیکھ کر ٹھنڈی ہو گئی ہیں، جس کا دل تیری محبت سے گرما گیا ہے، فرمایا وہی تو وہ بندہ ہے جس سے میری رضا کا رشتہ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو، آج کی اس تقریب میں آپ احباب کی خدمت میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہماری زندگیوں کا حاصل یہی ہے، ہماری نیکیوں کا حاصل یہی ہے، اور ہمارے جینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم حضور سے جڑ جائیں، ہم حضور کی پیروی کریں، ہم حضور کا طریقہ اختیار کریں۔ میں اختتاماً آپ تمام احباب کی خدمت میں چند ایک اہم گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دیار کفر میں رہتے ہیں اور غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پر امتحانات ہیں، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، ہر قدم پر امتحان ہے۔ تو یہاں ماں باپ کی ذمہ داری پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے، ماں باپ کے معاملات پہلے سے کہیں زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دیار غیر میں رہتے ہوئے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ ہماری نسل کافروں سے اٹریکٹ نہ ہو، ہماری نسل جو نان مسلم سویلائزیشن ہے اس سے اٹریکٹ نہ ہو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو کردار محمدی مل جائے اور کردار خدیجۃ الکبریٰ مل جائے۔ اس کے لیے ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے ہوگا کہ گھر میں آپ روزانہ اسکیجولائز کیجئے کہ روزانہ 10 منٹ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر حضور کی سیرت کا کوئی ایک پیراگراف پڑھ کے سنائیں، حضور کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ پڑھ کر سنائیں۔ بچیوں کو ہماری جو ہولی مدرز ہیں، حضور کی ہولی وائفز ہیں، ان کی بایوگرافی سے تھوڑا تھوڑا سکیچ آپ ان کے سامنے رکھیں، ان کی بایو ان کے سامنے رکھیں، ان کا انٹرو ان کے سامنے رکھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، لباس کیسا پہنتی تھی، عبادت کیسے کرتی تھی، کھانا کیسے کھاتی تھی، حضور جب آتے تھے تو وہ حضور کا استقبال کیسے کرتی تھی، حضور جب گھر میں بیٹھتے تھے تو ازواج مطہرات حضور کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتی تھی، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے تھے، حضور کے پاس جب حضور کی بیٹیاں آتی تھیں، سیدہ زینب آتی تھی، سیدہ رقیہ آتی تھی، سیدہ ام کلثوم آتی تھیں، سیدہ خاتون جنت زہرا بطول آتی تھیں، حضور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، ان کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، یہ پڑھ کر سنائیں، یہ ان کو بتائیں، یہ ان کو باور کروائیں، حضور اپنے بچوں کو دین پر کیسے لگاتے تھے۔ آپ حدیث کی کتابیں پڑھیے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے مسجد نبوی کی طرف جاتے تو حضور فرماتے الصلاۃ اہل البیت، الصلاۃ اہل البیت، الصلاۃ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں نماز، اے نبی کے گھر والوں نماز، اے نبی کے گھر والوں نماز۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جنہیں حضور کی رشتہ داری حاصل ہے، جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے، جو حضور کے گھر میں رہتے ہیں، جن کی صبح و شام حضور کے ساتھ ہے، ان کو بھی میرے آقا نے نماز کی تلقین فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنا، نماز میں کوتاہی کرنا، نماز میں غفلت کرنا اپنی دنیا اور عاقبت کو تباہ کر دیتا ہے۔ عبادت میں، مذہب میں اور دین میں اپنی توجہ کو قائم کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ جہاں حقوق اللہ پر متوجہ ہونا ہے وہاں حقوق اللہ پر متوجہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، آپ اپنے ارد گرد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ جب بھی کسی کے بارے میں بات کریں اچھی بات کریں، اچھے کامنٹس آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں، کسی کی برائی نہ سنیں۔ ہماری عادت ہے 4 دوست بیٹھتے ہیں تو وہ 3 باتیں اچھائی کی کرتے ہیں، 2 باتیں برائی کی بھی کرتے ہیں، تو منع فرمایا گیا کسی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کی حق تلفی پر مبنی ہو، جو اس کی عزت کے خلاف ہو، جو اس کی تعظیم اور اس کے حیا کے اور پردے کے تقاضوں کے خلاف ہو، وہ کسی کی پشت کے پیچھے کرنا، بھلے وہ سچی بات ہو، وہ غیبت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور غیبت کرنے والا جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو جانتے ہیں کیا نقصان ہے؟ آپ اپنی ساری نیکیاں اس کو دے دیتے ہیں اور اس کے گناہ اپنے پلے لے لیتے ہیں، اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں۔ آدمی اپنے گناہوں سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، چاہے جائے کہ وہ اپنے گناہوں کا خاتمہ کرے، وہ اپنے گناہوں کو مٹائے، وہ غیبت کر کے دوسرے کے گناہ بھی خود لے رہا ہے۔ کتنا ناسمجھی کا فیصلہ ہے، کتنا فلش سٹیپ ہے اور کتنا غلط قدم ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں کسی کی برائی نہیں کرنی۔ کوشش یہ کیجئے کہ اگر کوئی برائی بھی دیکھ لیں تو اس کو نظر انداز کریں، اور اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں اور خیر خواہ ہونے چاہیے تو پھر تقاضا نظر انداز کرنے کا نہیں ہے، پھر تقاضا یہ ہے کہ ایسے طریقے سے اسے اس برائی سے نکالیں کہ اسے یہ بھی محسوس نہ ہو کہ یہ مجھے لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے اور یہ مجھے لیس رسپیکٹ جو ہے وہ شو کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کی خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں، ان کو نیکی پر مدد دیں، اور برائی میں جب ان کو دیکھیں، غلطی اور کوتاہی میں جب ان کو مبتلا دیکھیں تو انہیں غلطی سے نکالیں، برائی سے نکالیں، شیطان کے پیچھے چلنے سے نکالیں، اللہ کے ذکر پر لگائیں، نماز پر لگائیں، قرآن پڑھنے پر لگائیں، سنت رسول پر عمل کرنے پہ لگائیں، اور رزق حلال کمائیں۔ اور جب حلال کما رہے ہوں تو حلال کما کے حرام نہ کھائیں، حلال کما کے حرام نہ کھائیں، اپنے کھانے پر بھی دھیان دیں۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کھانے کے معاملے میں لاپرواہ ہوں تو اللہ آپ کے دل میں نور ڈال دے، ایسا نہیں ہوتا۔ گندے برتن میں کبھی دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ آپ اگر خود برتنوں میں چیزیں ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو بھی یہ معلوم ہوگا، اور اگر خود نہیں ڈالتے تو گھر کی خواتین سے معلوم کر لیں۔ جب کسی برتن میں کھانے پینے کی چیز ڈالنی ہو، وہ پہلے سے دھو کر بھی رکھا گیا ہو، تو ہائیجین کا تقاضا یہ ہے، اور اچھی فطرت اور عادت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ دھلے ہوئے برتن کو پھر دھوتے ہیں، ہے نا کہ بولیں؟ آپ کھانے کے لیے فروٹ اس میں ڈالیں، دودھ ڈالیں، شربت ڈالیں، کوئی اور ڈرنک ڈالیں، کوئی سالن ڈالنا چاہیں، روٹیاں رکھنا چاہیں، تو آپ دھلے ہوئے برتن کو پھر آپ جو ہے وہ دھوتے ہیں، اور صرف دھوتے ہی نہیں، پھر آپ اس کو اندر سے صاف بھی کرتے ہیں، اسے ڈرائی بھی کرتے ہیں، اور استعمال کے لیے صفائی ستھرائی کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ سوچیں اگر معدے میں، اسٹمک میں کوئی چیز ڈالنے کے لیے کسی برتن میں کوئی چیز ڈالنی ہو تو اتنی صفائی کا انتظام ہے، تو خدا جب کسی کے دل میں نور ڈالنا چاہتا ہو تو اس کے لیے کیسا صاف دل چاہیے، اس کے لیے کیسی آنکھیں چاہیے، اس کے لیے کیسی روح چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں دن بھر گناہ کیے جائیں، دن بھر برائی دیکھی جائے،
دن بھر فحاشی میں اپنی نظروں کو لگایا جائے، دن بھر گناہوں کے ساتھ اپنے دل کو سیاہ کیا جائے، اور رات کو آ کے بندہ کہے کہ اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اے اللہ میرے دل کو اپنی طرف موڑ لے. ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے پہلے دل کو خالی کرنا ہوگا. جس برتن میں پہلے سے کوئی چیز ڈلی ہوئی ہے اس کے اندر کچھ اور کیسے ڈل سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ کی محبت کے لیے، رسول اللہ کی محبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل کو ہر برائی سے، ہر گندگی سے خالی کیا جائے، تاکہ دل اس قابل ہو جائے، دل اس لائق ہو جائے کہ اس کے اندر نور داخل کیا جا سکے، اس کے اندر خیر داخل کی جا سکے، اس کے اندر محبت الہی کا سرمایہ داخل کیا جا سکے. اور جب آپ اس کا اہتمام کریں گے، اپنے دل کو ستھرا کریں گے، تو پھر اس میں برکت اور تاثیر پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سب احباب، سب رفقا اس کے لیے اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، مردوں عورتوں میں اس کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہماری آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ہمارے بچوں کی آنکھیں صراط مستقیم پر کھل جائیں. ہماری آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ہمارے بچوں کی آنکھیں قرآن کریم پر کھل جائیں. ہماری آنکھیں بند ہونے سے پیشتر ہماری اولادوں کی آنکھیں سنت رسول پر کھل جائیں. تو پھر ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی رضاؤں کے دروازے کھل گئے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. الا اللہ، 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 الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولا تعالیٰ تو ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرما، ہم سب کی دین دنیا کی پریشانیاں دور فرما، اپنا قرب و رضا عطا فرما، ہماری نگاہوں میں حیا عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی گرمی عطا فرما، ہمارے سینوں کو علم قرآن سے مالا مال فرما، مولا کریم ہماری تنہائی کو پاک فرما، اے پروردگار ہمیں اپنی محبت کا فیضان عطا کر کے ہماری دنیا ہدایت والی فرما، اے اللہ ہماری آخرت مغفرت والی فرما، پروردگار عالم ہمیں دین اور ایمان پر استقامت عطا فرما، اے پروردگار دنیا میں رسوا ہونے سے بچا، عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کے دیدار کی لذتیں اور عظمتیں عطا فرما،
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کا ذوق اور شوق عطا فرما، کثرت کے ساتھ دولت درود ادا کرنا ہمیں عطا فرما، کثرت کے ساتھ شوق درود ہمیں عطا فرما۔ اے پروردگار ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرما، اے پروردگار ہم سے مغفرت کا معاملہ فرما، ہماری اولادوں کو علم قرآن سے مشرف فرما، ہماری اولادوں کو توفیق تقوی سے مالا مال فرما، ہماری اولادوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہم سب جو تیرے حضور دست بدعا ہیں، ہمیں اپنی ہر نعمت اور فضل سے مالا مال فرما۔ پروردگار عالم ہم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہونے کی بجائے ہم سے ہمارے گناہوں کی پلیدی کو دور کر کے ہمیں اپنے مقبول اور مستجاب بندوں کی صورت اور سیرت اور کردار عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے فوت ہونے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح اور شفا اور عزت اور کامیابی اور کامرانی والا فرما۔ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کو شفا عطا فرما، حیدر علی خان صاحب کے خاندان میں رحمت و برکت پیدا فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ آج کی اس دعا میں شامل ہیں، ان کے بچوں میں، ان کی عورتوں میں، ان کے مردوں میں، ان کے خاندان میں، ان کے گھروں میں، ان کی کمائی میں اپنا فضل کرم احسان رحمت اور برکت بکثرت عطا فرما۔ الہی خیر فرما، الہی خیر فرما، الہی خیر فرما۔ اپنے حرم کی زیارت عطا فرما، اپنے نبی کے حرم کی زیارت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق اور اس میں لگن عطا فرما، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بلاد غیر میں رہتے ہوئے مولا کریم دولت ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم سب پر اپنا لطف و کرم کر کے سب کی حاجات جائز دین دنیا کی پوری فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔